ایک بچہ جس کو بعد میں یہ کہا گیا کہ یہ آرٹیفیشیل بچہ تھا اور اس میں شاید بارود بھرا گیا تھا، لیکن اس بچے کو میں نے باقاعدہ گود لیا، اس سے میں کھیلتا رہا۔ اس کی خاص وجہ یہ تھی، اس کے گھر والوں کی ضد تھی کہ بی بی تک اس کو پہنچایا جائے، اس لیے کہ وہ پیپلز پارٹی کے جھنڈے کا اس کو جو تھے وہ کپڑے پہنائے ہوئے تھے۔ میں چونکہ اس موبائل کی چھت کے اوپر تھا اور شعلے کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اس کے بعد جس طرح دھماکہ ہوا، اور میں کم از کم آج بھی مجھے یاد ہے کہ میں 40 فٹ اوپر جا کر زمین پہ دوبارہ گرا، جس کو آپ رحمان ڈکیت کہتے ہیں، اور یہ کہا گیا کہ بی بی کو وہاں سے وہ نکال کے لے کے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں شاہد انجم، اور اس شہر میں مجھے تقریباً 3 دہائیاں ہو چکی ہیں کہ میں حادثات اور واقعات پر رپورٹنگ کرتا آ رہا ہوں۔ بہت سارے زندگی میں ایسے واقعات بھی ہم نے دیکھے اور ہمارے ساتھ بھی جو بیتی، اس میں سے آج ایک ایسی اطلاع بھی آپ اس کو سمجھ لیں، یا اس کو خبر سمجھ لیں، یا آنکھوں دیکھا حال سمجھ لیں۔ یہ تینوں چیزیں ہیں جس کو ہم سانحہ کارساز کا نام بھی دیتے ہیں، اور تقریباً اس کو گزرے ہوئے اب تقریباً 20 سال ہو چکے ہیں۔ اور 18 اکتوبر 2007 میں جب بی بی شہید جو ہے وہ پاکستان آئیں، اس سے پہلے سے چونکہ انتظامات جو تھے وہ تقریباً مکمل ہو چکے تھے، اور چونکہ اس سلسلے میں جو تھی وہ پیپلز پارٹی کافی جو تھی وہ جوش و خروش سے اس کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ بھی پہنچی۔ ہم چونکہ اس وقت ایک ٹیلی ویژن میں کام کرتے تھے، اور ہماری چونکہ ڈیوٹی تھی، اور ہم بھی صبح سویرے جو ہے وہ ایئرپورٹ پہنچے، اور وہاں پر جو صورتحال تھی، خاص طور پر جو سیکیورٹی کے انتظامات تھے، وہ ہم دیکھ رہے تھے۔ بی بی جب اس ٹرک میں سوار ہوئی اور اس کے بعد جو قافلہ شروع ہوا، تو ہم نے پہلے تو شاید یہ اندازہ لگایا تھا کہ چند گھنٹوں میں ہم مزار قائد پہنچ جائیں گے جہاں بی بی کا خطاب ہوگا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس ریلی کو ایک کارواں کی جو تھی وہ شکل اس نے اختیار کر لی، اور پھر وہ بالکل چیونٹی کی چال جو تھا وہ چلنا شروع ہو گیا۔ میں نے اپنی لائف میں اس سے بڑا کارواں نہیں دیکھا۔ رپورٹنگ بھی ہم نے کی، ویسے بھی ہم نے سیاسی طور پہ بھی جو ریلیاں دیکھی، جو جلسہ جلوس دیکھے، شاید اتنا بڑا کارواں ہم نے نہیں دیکھا۔ یہ ایسا کارواں تھا جس میں ہر رنگ نسل، ہر زبان کا آدمی جو تھا وہ موجود تھا، اور کسی کو کسی سے کوئی اس طرح کی تلخی نہیں دیکھی گئی جو کہ تقریباً ہم جلسوں میں دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ کارساز جو تھا وہ کافی ہمیں دور نظر آ رہا تھا۔ اس وقت شاید یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کو نظر لگ جائے گی، لیکن ہم اس کارواں کے ساتھ ساتھ جو تھے وہ چلتے آ رہے تھے، اور میں جو بی بی شہید کا ٹرک تھا اس کے ساتھ پولیس موبائل تھی، جس میں میرے کچھ دوست پولیس افسران اور اہلکار موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، آپ کی گاڑی بہت پیچھے ہے، یہاں گپ شپ بھی رہے گی، چونکہ تھکن بھی کافی ہو چکی تھی۔ اور اس میں اہم بات یہ تھی کہ میں 2 روز پہلے ہی ٹائیفائڈ سے اٹھا تھا، تو مجھے بھی دوستوں کے ساتھ جو تھی وہ کمپنی مل گئی تھی، لیکن اچانک جب ہم کارساز پہ پہنچے تو اس وقت اس سے چند منٹ پہلے ایک بچہ جس کو بعد میں یہ کہا گیا کہ یہ آرٹیفیشیل بچہ تھا اور اس میں شاید بارود بھرا گیا تھا، لیکن اس بچے کو میں نے باقاعدہ گود لیا، اس سے میں کھیلتا رہا۔ اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ اس بچے کی ایج کا میرا بیٹا تھا جو اس وقت گھر پہ تھا، اور میں 2 روز سے اس سے ملا نہیں تھا، تو میں اس بچے سے پیار کر رہا تھا۔ اس کے گھر والوں کی ضد تھی کہ بی بی تک اس کو پہنچایا جائے، اس لیے کہ وہ پیپلز پارٹی کے جھنڈے کا اس کو جو تھے وہ کپڑے پہنائے ہوئے تھے، لیکن چونکہ اجازت نہیں تھی تو بچہ میں نے اس کے والدین کو واپس کیا، اور ہم چند ہی قدم آگے بڑھے تھے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک ماچس کی طرح شعلہ جو تھا وہ جلتا ہوا دیکھا، جو کہ پولیس موبائل کے پچھلے اور سیدھے ٹائر کے ساتھ جو تھا وہ دھماکہ ہوا۔ میں چونکہ اس موبائل کی چھت کے اوپر تھا اور شعلے کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اس کے بعد جس طرح دھماکہ ہوا، اور میں کم از کم آج بھی مجھے یاد ہے کہ میں 40 فٹ اوپر جا کر زمین پہ دوبارہ گرا، اور یہ میرا سر یہاں سے جو تھا وہ پھٹ گیا تھا، کھل گیا تھا، اور ایک بال بیرنگ جو تھا وہ میرے جو پتلون تھی اس کے بیلٹ کو چیرتا ہوا میرے پیٹ میں جا کے پیوست ہو گیا، اور اس کے بعد میں اٹھا، اور میرے اٹھنے کے ساتھ ہی دوسرا دھماکہ ہوا، سیکنڈ ٹائم، کیونکہ 2 دھماکے ہوئے تھے۔ پہلا
دھماکہ جو تھا اس میں چونکہ وی آئی پیز کو وہاں نکالنے کی کوشش کی گئی، لیکن دوسرا دھماکہ ہو گیا۔ یہ جو منظر ہم نے دیکھا یہ کسی قیامت صغریٰ سے کم نہیں تھا۔ بہت سارے لوگ اس میں وہ بھی شہید ہوئے جو کہ ان گاڑیوں کے نیچے آ کے شہید ہوئے، وہ زخمی نہیں تھے، ان کا صرف بی بی سے محبت جو تھی وہ ان کو اس سڑک پر لائی تھی۔ لیکن چونکہ وی آئی پیز کو نکالتے وقت کسی نے یہ نہیں سوچا کہ ہمارے سامنے کون ہے، گاڑیاں اتنی سپیڈ سے نکلیں کہ اس میں بہت سارے لوگ جو تھے وہ شہید ہوئے۔ اور پھر ایک کیمرہ مین نے مجھے کہا کہ آپ کو اسپتال پہنچایا جائے، تو میں نے اس سے کہا کہ ایمبولینس کا بندوبست کریں، لیکن جب ایمبولینس آئی اس میں نے دیکھا کہ 3 لاشیں اور 4 زخمی تھے، تو میں نے اس سے سوری کہا، میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا، لیکن میرے بلڈ چونکہ بہت نکل چکا تھا۔ ایک موٹر سائیکل سوار آیا، میں اس کو نہیں جانتا تھا، اس نے مجھے کہا کہ آپ میرے ساتھ بیٹھیں، میں آپ کو ہاسپٹل پہنچا دیتا ہوں۔ تو وہ مجھے لیاقت نیشنل ہاسپٹل لے کے گیا، جہاں مجھے بیڈ پہ جا کے لٹایا گیا اور مجھے ایسا لگا کہ میں بے ہوش ہونے والا ہوں۔ تو ایک ڈاکٹر، لیڈی ڈاکٹر نے مجھے آ کے کہا کہ کیا آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے؟ تو میں نے اسے کہا نہیں، یہ ایک انسیڈنٹ ہوا ہے جو کہ بم بلاسٹ ہے، کارخانے کا، جس کو کارساز پر دھماکہ ہوا ہے بی بی کے کارواں میں۔ بہرحال مجھے پھر کسی نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ بے ہوش ہو جائیں، تو میں جمپ مار کر بیڈ سے نیچے اترا اور ہسپتال کے ایک پلر کے ساتھ میں جا کے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا، اور میں نے سگریٹ سلگائی، اور میں نے دیکھا کہ میرے برابر میں ایک بچہ پانی کی بوتل جو تھی وہ منہ کو لگائے پانی پی رہا تھا، تو میں نے اس سے بوتل مانگی نہیں بلکہ اس سے چھین کے میں نے پینے شروع کر دیا۔ اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ میں چونکہ جن حالات سے گزر رہا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ میں بے ہوش ہوں گا، لیکن اس سے زیادہ فکر مجھے اس بات کی تھی کہ میرے بڑے بھائی جو کہ جرنلسٹ ہیں طلت، وہ بھی مجھے تلاش کر رہے تھے۔ ٹیلی ویژن پر کچھ خبریں ایسی چل رہی تھیں کہ شاید میں اس میں شہید ہو گیا ہوں، تو میں یہ چاہتا تھا کہ جب میرا بھائی مجھے پہلی نظر میں دیکھے تو اس کو کم از کم وہ جھٹکا نہ لگے جو کہ لگنا چاہیے۔ تو میرے بھائی کچھ دیر کے بعد جو تھا ان کا رابطہ ہو گیا ہمارے ایک دوست سے ٹیلی فون پر، تو اس نے کہا کہ وہ ٹھیک ہے اور لیاقت نیشنل میں۔ اتنی دیر میں میرے بھائی ہاسپٹل پہنچے، مجھے گلے لگایا، پھر یہاں سے مجھے دوسرے ہاسپٹل شفٹ کیا گیا جہاں میری اسٹیچنگ وغیرہ ہوئی، اور پھر اس کے بعد ایک تحقیقات کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس میں ایک خاص بات میں آپ کو بتاؤں، بہت سارے لوگوں نے اس کی سانحہ کارساز میں بیوی کو وہاں سے کون لے کر گیا اس کے بارے میں نے بہت لوگوں کو سنا۔ میں آپ کو بالکل حقیقت یہ بتاتا ہوں کہ جس کو آپ رحمان ڈکیت کہتے ہیں اور یہ کہا گیا کہ بی بی کو وہاں سے وہ نکال کے لے کے گئے، ایسا کچھ نہیں۔ بی بی کو اس انسیڈنٹ کے بعد پیر فرید جان سرہندی جو کہ ایس ایس پی تھے وہ وہاں سے لے کے نکلے، گاڑی وہ ڈرائیو کر رہے تھے۔ یہ میں آپ کو 200% بات ٹھیک کر رہا ہوں، اس لیے کہ بہت ساری چیزوں کا رخ موڑنے کی کوشش کی گئی اور بہت ساری تحقیقات ہم خود جو ہے وہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں اور یہ شاید یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم صحیح رخ پہ ہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ بہرحال اس واقعے کی اس کے بعد ایک ایف آئی آر ہوئی بہادرآباد تھانے میں، لیکن بی بی چونکہ بہت ہمت والی تھی، انہوں نے دوسرے ہی روز وہ جا کے ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی اور کہا کہ سرکار مدیت میں درج ہونے والی ایف آئی آر جو ہے اس پر انہیں یقین نہیں۔ ایف آئی آر پہلی جو ہوئی تھی اس میں بہت سارے لوگوں کے بیانات بھی ریکارڈ ہوئے، میرا خود کا بیان ریکارڈ ہوا، اور اس کے بعد جو ہے بی بی کی شہادت جب ہوتی ہے اسی سال، اس کے بعد بی بی کی وہ پٹیشن جو تھی اس کو سامنے رکھتے ہوئے دوبارہ ایف آئی آر بہادرآباد تھانے میں درج ہوئی۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے ایف آئی آر کا اندراج تو ہو گیا، 2 بار ہوا، ملزمان کہاں آج تک ان کا پتہ نہیں۔